السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 9 ہجری کے اہم واقعات میں بہت سارے معاملات ہیں جن میں 5 سریوں کا ذکر ہے۔ سریہ اس جنگ کو کہتے ہیں جس میں نبی اکرم خود تو نہ جائیں اور کسی جرنیل کو، اس کے محتاط گھڑ سواروں کو کسی کارروائی کے لیے بھیجیں تو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ یہ تقریباً غزوہ تبوک کے بعد سے 10 ہجری سے پہلے 5 سریے ہوئے تھے۔ ان میں ایک یہ تھا کہ جدہ کے مقام پہنچ گئے ہیں تو حضرت نبی کریم نے حضرت علقمہ مدلجی کو 300 گھڑ سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے بھیجا، تو اس بات کی خبر پا کر وہ لوگ بکھر گئے اور غائب ہو گئے ادھر ادھر، اور ان کو ڈھونڈنا پڑا۔ تو اس ڈھونڈنے میں کچھ اصحاب نے یہ چاہا کہ اب ہم گھر مڑ جائیں اور فوج سے پہلے گھر پہنچ جائیں، تو سپہ سالار علقمہ نے ان کے لیے پتہ نہیں کیا سوچ کر ایک بڑی سی آگ جلوائی، اور پھر ان تمام لوگوں کو جو ایسے جلدی میں گھر جانا چاہ رہے تھے ان کے لیے حکم دیا کہ تم اس آگ میں کود جاؤ۔ تو کچھ لوگ تیار بھی ہو گئے، لیکن علقمہ نے کہا کہ نہیں میں تو تم سے صرف مذاق کر رہا تھا۔ جب یہ لوگ باقاعدہ مدینہ جو کہ ریاست کا مرکز ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کو رپورٹ کیا گیا، تو آپ نے فرمایا کہ تم کو جب ایسا کام کا کہا جائے کہ جو اللہ اور کے رسول کی نافرمانی والا ہو تو تم پر اس کی اطاعت لازم نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو آپ کے سامنے پڑھی ہے اس کا یہی مطلب ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اے مومنو، اور اپنے صاحب امر کی اطاعت کرو۔ اگر تم اس بات میں اختلاف پڑ جائے تو پھر تم اس معاملے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹاؤ کہ وہاں سے کیا رہنمائی ملتی ہے۔ ہمارا نظریہ یہی ہے کہ یہی چیز ہے جس کو ہم ختم نبوت کے احکام کہتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی اور حکم نہیں آنے والا جس کا انتظار کیا جائے گا۔ نبی کریم نے فرمایا میں ماحی ہوں، میں حاشر ہوں، میں عاقب ہوں، اور میں عاقب ہوں کہ میرے بعد کوئی نہیں ہے، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد حشر نشر ہے، میرا ٹائم بالکل شام کے قریب ہے، اور اس کے بعد تو رات ہو جائے گی، تو قیامت آ جائے گی، اور پھر آگے حساب کتاب ہوگا۔ جو حکم دے دیے گئے وہ فائنل ہیں، اور اس میں یہ ہے کہ نبی کریم کا باقاعدہ حکم ہے انما الطاعۃ فی المعروف لا طاعۃ فی معصیہ۔ انما الطاعۃ فی المعروف، معروف حکم جو واضح حکم ہے خدا اور رسول کا، اس کی کے خلاف اگر کوئی جرنیل ان کو حکم دیتا ہے تو ماطاعت کے لیے حضور نے فرما دیا ہے ختم نبوت کے صدقے میں کہ ایک حکم دے دیا کہ آپ لوگوں نے غلط کام کی اطاعت نہیں کرنی۔ اگر تم نے غلط کام کی اطاعت کی تو پھر تم آگ کا انتظار کرو کہ جہنم میں ڈالے جاؤ گے، کیونکہ معروف میں نے بتا دیے ہیں، اس معروف کی اطاعت کرو۔ اور اس لیے باقاعدہ بتا دیا کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت پا لی۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، اللہ کی اطاعت، اللہ کی فرما برداری مجسم ہو کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور اسوہ میں آ گئی ہے۔ اس لیے ہم بہت زیادہ اصرار کر رہے ہیں کہ جو نبی کی زندگی ہے اس کی جنگ کی حالات اور امن کی حالات اور تمام یہ معاملات یہ باقاعدہ سنت ہیں، اور اس کو اسوہ اور نمونہ بنایا گیا ہے۔ اب اس نمونے سے ہٹ کے اگر کسی نے کوئی نمونہ بنانے کی کوشش کی یا کسی کو حکم دیا اور اس نے اس حکم پہ عمل پیرا کیا تو ختم نبوت کے وہ خلاف گیا ہے، اپنی وہ خیر منائے۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے۔ جس نے یہ اطاعت پا لی اس نے جنت بھی پا لی، اللہ کی رضا بھی پا لی، ہمیشہ کی کامیابی بھی پا لی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں اور آگے فارورڈ کریں۔ نبی پاک نے فرما دیا ہے کہ جس نے نیکی کی بات کو آگے پہنچایا تو جو بھی پہنچائے گا اس کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا اس نیکی کا ابتدا میں کرنے والا ہوتا ہے۔